أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اے پیغمبر، بندگان خدا سے یہ بتا دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو پروردگار عالم تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا. یعنی بارگاہ خداوند عالم میں دعا بندے کا طلب کرنا اتنا محبوب ہے کہ خدا بندے کی دعا کو بہت ہی محبوب نگاہوں سے دیکھتا ہے. اور چونکہ اس نے ہماری ہدایتوں کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، زندگی کے گزارنے کے سلیقہ سکھانے کے لیے مالک نے اتنی کرم فرمائی کی ہے کہ خدا نے ہر لمحہ ہمارے لیے رہبر کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا. وہ نبی جو ہماری زندگی کے ہر موڑ پر نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. ان نبیوں کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کتنی عظمت رکھتی ہے. قرآن مجید میں نبیوں کی دعا کے عنوان سے ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے. جتنے بھی نبی آئے انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی اور ہمیں بتایا کہ ہم اللہ کے مخصوص اور خاص بندے ہونے کے باوجود بھی مدد خدا کی ہی طرف سے حاصل کرتے ہیں. جب تم بھی ایسے موڑ اور ایسے مقام پہ پہنچ جاؤ کہ جہاں اسباب کا ساتھ دینے یا اسباب سے فائدہ اٹھانے کے کوئی حالات نہ رہے تو بس ایسے موقع پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ جانا اور خداوند عالم کی طرف متوجہ ہو جانا. بندے کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاجتوں کو پیش کرنے کا نام ہی دعا نہیں ہے، بلکہ دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں احساس خطا اور احساس غلطی کا احساس بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی حیثیت رکھتا ہے. یا جب ہم غلطی کا احساس کر لیں یا خطا کا احساس کر لیں تو ہم اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. غلطیاں نہیں ہیں، مگر بڑی تب ہو جاتی ہے جب اس میں معافی شامل نہ ہو. خطا نہیں رہتی، مگر خطا تب بڑی خطا بن جاتی ہے جب ہم میں معذرت کرنے کی صلاحیت نہ ہو. اگر خطا ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں جو ہے معذرت کرنا آتا ہو، ہمیں معافی مانگنا آتا ہو، ہمیں دوسرے کے درد کو سمجھنا آتا ہو. چاہے یہ خطا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، معاف ہو جائے گی. خدا نے سب سے پہلے جناب آدم کی خطا کو معاف کر کے ہمیں بتایا کہ اس کائنات میں کوئی بھی خطا ایسی نہیں ہے جو قابل معافی نہ ہو. لہذا خطا قابل معافی ہو سکتی ہے اگر انسان کو احساس خطا ہو جائے. تو جب انسان سے خطا کا احساس ہو جائے کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، تو کیا امام حسین نے حر جیسے کی خطا کو معاف نہیں کیا؟
اس اعتبار سے جب احساس خطا ہو جاتا ہے، ندامت ہو جاتی ہے، اب اتنی بڑی خطا نہ ہو کہ امام کو ہی قتل کر دیں، امام کے اس سر مبارک پر ضربت لگا دیں، ورنہ قابل خطا پیغمبر اسلام کی بھی قابل رحم یا قابل معافی ہر خطا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس سلسلے میں روایت ہے، حدیث ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بڑا ہی خطا کار شخص ان کی خدمت میں آیا، وہ بتانا نہیں چاہتا تھا اس کی خطا کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا کہ بڑا رو رہا ہے، بڑا گڑ گڑا رہا ہے، بڑا کانپ رہا ہے، بڑا لرز رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جاننے کے لیے نہیں بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں گزارش کرنے کے لیے کہ مالک تیرا بندہ ہے، اس کی خطا کو معاف کر دے، مگر اس کی خطا اتنی بڑی تھی کہ پیغمبر اسلام بھی اس کی خطا کو سن کے لرز گئے، کانپ گئے۔ اور جب اس نے اپنی خطا کو بتایا کہ میں قبر چور ہوں اور میں قبر کھود کے کفن چوری کرتا تھا، اور ایک روز ایسا آیا کہ مجھ سے اتنی بڑی خطا ہو گئی کہ میں جو ہوں اپنی خواہشوں پر قابو نہ رکھ سکا اور میں نے ایک میت کے ساتھ بدفعلی کر لی۔ پیغمبر اسلام کی روح کانپ گئی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جلدی جلدی یہاں سے دور چلا جا، میں جو ہوں اتنی بڑی خطا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر اسلام کے یہاں سے تو چلا گیا، لیکن جہاں مسجد نبوی ہے وہاں ایک ستون آپ دیکھیں گے جس کا نام ہی ہے ستون توبہ۔ یہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا، اس نے اپنے آپ کو اس درخت پر لٹکایا اور اس کے اسی بھوکا پیاسا عبادتوں میں لگا رہا، یہاں تک کہ یہ رو رو کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرتا تھا اور کہتا تھا اگر مالک میری خطا معاف ہو گئی ہے تو اس کی خبر اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیں۔ لہذا اس وقت جناب رسالت ماپ پر یہ وحی نازل ہوئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ لہذا اندازہ ہوا کہ کوئی خطا ایسی نہیں ہے جو قابل رحم نہ ہو، قابل معافی نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ سے کوئی خطا قابل معافی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر ہم میں خطا کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے خطا ہو گئی ہے۔ جب ہم سے خطا کا احساس ہوگا کہ ہم سے خطا ہو گئی ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں نبیوں نے ہمیں یہی سکھایا، خطا پر اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطی اگر ہو جائے تو ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگے اور پروردگار سے وعدہ کرے آگے ایسی غلطی دہرائے نہ جانے کی خطا نہیں ہوگی۔ توبہ یہ بالکل نہیں ہے کہ انسان رخساروں پر ایسے ہاتھ بھی مارتا رہے اور خطا بھی کرتا رہے بار بار، یہ تو مذاق بن جائے گا۔ خطا کا مطلب، غلطی کا مطلب ہی یہ ہے، توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس غلطی کو نہ دہرایا جانے کا عہد کرے۔ اب یہ دوبارہ غلطی نہیں دہرائی جائے گی، اب یہ خطا دوبارہ نہیں ہوگی۔ جناب آدم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کی سنت کو، ان کی روش کو ہمارے سامنے قرآن میں خدا نے پیش کیا، اور جب نبیوں نے دعا مانگی تو قرآن مجید نے دعا طلب حاجت کے بعد قبولیت کی سند بھی قرآن مجید میں پیش کی، جو ہمارے لیے ایک بہترین راستہ ہے کہ خدا دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، قرآن مجید نے ان کی توبہ، ان کی خطا کو، ان کی دعا کو اس طریقے سے سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی کن نے اپنے نفس پر؟ جناب آدم و حوا دونوں نے اس طریقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، چونکہ جو صیغے ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دونوں نے جناب آدم و حوا نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اب اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون ایسا ہے جو ہمیں اس کائنات میں معاف کر دے؟ کون ایسا ہے جو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے؟ تیرے علاوہ کوئی ہماری خطاؤں کو معاف نہیں کر سکتا، غلطی کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر تو ہماری خطا کو معاف نہیں کرے گا تو ہم کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ ہم کہاں سے تیرے جیسا خدا لے کے آئیں گے؟
اور اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم دنیا میں بھی نقصان میں ہیں اور آخرت میں بھی نقصان میں۔ جب جناب آدم و حوا نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس طرح توبہ کی کہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہم نے ہمارے پروردگار اب تو ہماری توبہ کو قبول کر لے، تو خداوند عالم کی بارگاہ میں جب اس غلطی کے نہ دہرائے جانے کا یقین پیدا ہو گیا اور یقین کی صورت میں عہد کیا جناب آدم و حوا نے، تو خداوند عالم نے بھی قرآن مجید کے سورہ مبارکہ بقرہ میں جناب آدم و حوا کی اس توبہ کو قبول کیا، اس دعا کو قبول کیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، خدا نے اس توبہ کے بعد، اس دعا کے بعد جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اس طریقے سے خداوند عالم نے جناب آدم کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس کے بعد کہا اِنَّهُ هُوَ الرَّحِيمُ انہو هو التواب الرحیم، اور پروردگارہ تو بہترین توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی خداوند عالم نے طلب دعا کا بھی ذکر کیا کہ جناب آدم نے طلب دعا کی، اور قبولیت دعا کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ کیا یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے کہ جناب آدم کی دعا کو جب خدا نے قبول کر لیا تو میں بھی تو آدم کا ہی بیٹا ہوں، ہم چاہے جتنے بھی آگے چلے جائیں اور 10,000 سال آگے چلے جائیں، اس کے بعد بھی ساری کائنات میں انسان آدم علیہ السلام کی ہی تو بیٹے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے باپ ابو البشر پر تو خدا رحمت نازل کر دے اور ان کے بیٹوں کو رحمت سے مایوس کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس نے میرے باپ جناب ابو اشر پہ جناب ابو بشر یعنی حضرت آدم کی توبہ اور ان کی دعا کو قبول کر لیا، میں بھی تو آدم کا ہی بیٹا ہوں، آپ بھی آدم کے بیٹے ہیں، ہم سب انسان آدم کے ہی بیٹے ہیں، تو اس اعتبار سے تو ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن قرار پاتے ہیں۔ انسان کا بیٹا ہے، آدم کا بیٹا ہے، تو اب یہ دشمنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، ہم سب آدم کے بیٹے ہیں اور آدمی ہیں۔ اس سے بڑھ کے شرف کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک نبی کی اولاد ہیں؟ نبی کی اولاد نہیں؟ کیا جناب آدم علیہ السلام ہمارے والد محترم نہیں ہیں؟ تو اس احترام سے، اس اعتبار سے ہم نبی کی اولاد ہیں۔ تو خداوند عالم نے ہمارے باپ کی دعا کو قبول کیا تو ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اس کے بعد نبیوں کی زندگی میں دعا کی عظمت و اہمیت کو پیش کرتے ہوئے قرآن جناب نوح علیہ السلام کی دعا کو پیش کرتا ہے، اور جناب نوح علیہ السلام کی دعا اس وقت جب جناب نوح علیہ السلام نے قوم کی شکایت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کی، اور قوم واقعاً جناب نوح علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جناب نوح علیہ السلام کی کا جو سورہ قرآن مجید میں اس نام سے موجود ہے، اس سورے کی اول سے لے کے آخر تک آپ تلاوت کیجئے، اس کے معنی اور میننگ پڑھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب آدم نے پہلے تو اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں گزارش کی، اے میرے مالک، میں نے ان سے یہ کہا، خفیہ طریقے سے ان کو دعوت دی، ان کو صبح کو بلایا، شام کو بلایا، مگر انہوں نے میری بات یعنی تیرا حکم الہی کو انہوں نے قبول نہیں۔ اس کے بعد خداوند عالم کی جانب سے جناب نوح علیہ السلام نے ان کو یقین دلایا کہ اگر تم گناہوں کو چھوڑ دو گے تو پروردگار عالم تمہارے مال اور اولاد میں برکتیں پیدا کر دے گا۔ یہ یقینی صورت میں آپ سورہ مبارکہ نوح کا مطالعہ کریں، خداوند عالم تمہارے مال اور اولاد میں برکت کر دے گا، خدا تمہاری مغفرت کرے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد یہ ملتا ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو پروردگار عالم کی جانب سے تم پر موسلا دھار بارش ہوگی، تمہارے مال اولاد اور پھلوں میں برکتیں پیدا کر دے گا۔ لیکن جب یہ قوم کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اللہ کی جانب سے بھی ایسے لوگ جو واقعاً جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا پروردگارہ یہ صرف فاسق لوگ علاوہ برائی کے اور کسی چیز کو پیدا نہیں کریں گے، خداوند عالم آج انہیں نہ چھوڑنا۔ لہذا جب اس فاسق قوم کے لیے جناب نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا تو وہ دعا بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو جناب نوح علیہ السلام نے کی تھی
وہ دعا بھی قرآن مجید میں ہے. جناب نوح علیہ السلام ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارہ ایک زمین پر بسنے والے منکرین میں سے آج کسی کو بھی نہ چھوڑنا. اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں نہ چھوڑنا. انکا ان تذرہم یضلوا عبادکا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اور پروردگارہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، ان منافقین ان جو کافرین کو، تو بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. یعنی گمراہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ گمراہی واقعاً بہت بڑا جرم ہے. یہ آج تیرے بندوں کو، اگر آج تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. اور پھر ارشاد ہوتا ہے اور فاجر و منکر قوم کے علاوہ یہ کوئی اولاد پیدا نہ کریں گے. یعنی ان کے فاجر و فسق و فجور میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو پروردگارہ تو ان کو نہ چھوڑنا، یہ صرف اور صرف فاسق و فاجر ہی پیدا کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی تو جناب نوح علیہ السلام اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہنے لگے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اور پروردگارہ مجھ پہ رحمت فرما، میرے والدین پر رب اغفر لی، مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے، والدیہ اور میرے والدین، ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین اور جو میرے گھر میں داخل ہو گئے ہیں مومن و مومنات میں سے، ولا تزد الظالمین الا تبارا. اور پروردگارہ آج ظالموں کے ہلاکت کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا، یعنی مجھے بھی بخش دے، مومن مومنات کو بھی بخش دے. دیکھیے جناب نوح علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی دعا قابل قبول ہوتی ہے اور ایک طوفان پانی کا سیلاب آ جاتا ہے، ان تمام فاجر و فاسقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور کوئی نہیں بچتا. زمین پہ صرف اللہ کے پاک و پاکیزہ بندے رہ جاتے ہیں. جناب نوح علیہ السلام ان کو کشتی میں اٹھا لیتے ہیں، کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں. جب یہ بندے کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اس وقت جناب نوح علیہ السلام اپنے پروردگار کو پھر پکارتے ہیں. سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوتا ہے وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح کو یاد کرو جب انہوں نے ہم کو آواز دی اور ہم نے ان کی گزارش قبول کر لی، یعنی قبولیت دعا. جناب نوح نے کیا دعا کی؟ پروردگارہ ان آج منکرین میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ فاسق و فاجر کے علاوہ کسی اور کو پیدا نہیں کریں گے. اور پروردگارہ مجھ پر، میرے والدین پر، مومن مومنات پر اپنا رحم نازل فرما، ان کو بخش دے اور سوائے ظالمین کے ان کی ہلاکت کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا. قرآن نے پھر اگلی بات کہی کہ جناب نوح علیہ السلام نے دعا کی اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل عیال کو بچا لیا. اس کے بعد قرآن پھر کہتا ہے کہ ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر دیا. کشتی اپنی جگہ سے جنبش کی تو آپ نے کشتی کے غرق نہ ہونے اور طوفان سے نجات پانے کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اس لیے کہ پانی کا سیلاب چاروں طرف پانی ہی پانی امڑا ہوا تھا. پانی کو دیکھنے کے بعد جناب نوح علیہ السلام نے پھر ہاتھوں کو بلند کر دیا اور کہا پروردگارا رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. پروردگارا مجھے بابرکت جگہ پر اتار دے اور تو بہترین جگہ اتارنے والا ہے. یعنی جناب نوح علیہ السلام کی دعا، یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بندے کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. اور نبیوں کی سیرت رہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. اسی طریقے سے جناب نوح کے بعد جناب ابراہیم کا تذکرہ ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. یہ نمونے، یہ آئیڈیل ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور خداوند عالم سے دعا کریں. جناب ابراہیم کی دعا بھی قرآن مجید میں بہت زیادہ موجود ہے. جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو اس شہر میں جہاں آپ
رہتے تھے، یا شہر مکہ کے سلسلے میں فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگارہ اس شہر کو امن اور محفوظ حفاظت کا شہر عنایت فرما، یعنی اس شہر کو شہر امن قرار دے دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد دوسری دعا کرتے ہیں کہ جب جناب سارہ سلام اللہ علیہا کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی، اور اولاد کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اس بادشاہ نے جس نے جناب سارہ سلام اللہ علیہا کی طرف زیادتی کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، مگر ایک معجزاتی صورت میں اس کا حال شل ہو جاتا ہے، اس وقت یہ بادشاہ اپنی بیٹی جناب ہاجرہ کو جناب سارہ کی خدمت کے لیے کنیزی میں دے دیتا ہے۔ جب جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو اس وقت جناب ہاجرہ یہ کہہ دیتی ہیں اپنے شوہر سے، میں نے یہ کنیز آپ کو عطا کر دی ہے، لہذا آپ ان سے شادی کر لیجئے، عقد کر لیجئے، شاید خداوند عالم انہی کے بطن سے کوئی بیٹا عنایت فرما دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ کی بات کو قبول کیا اور جناب ہاجرہ سے عقد فرمایا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے جناب ہاجرہ کی آغوش میں جناب اسماعیل علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ ایک فطری طریقے پر ایک ایسی بات ہوئی کہ جناب سارہ سلام اللہ علیہا نے جناب ابراہیم سے منوایا انہیں کہیں اور آباد کر دیجئے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام حکم خدا کی روشنی میں اس شہر امن کی طرف لے کے چلے، مکے کی طرف لے کے چلے، اس حجاز کی طرف لے کے چلے جہاں ابھی نہ کوئی شے باقی تھی، نہ شے موجود تھی اور نہ کوئی چیز وہاں آبادی موجود تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا، اور جناب ابراہیم نے جب بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا تو اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ دعا کی، ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی ذریت کو تیرے محترم گھر کے نزدیک آباد کر دیا ہے، ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی رہنے سہنے کا سامان نہیں ہے، تاکہ یہ چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچی۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل بڑے ہوئے، یہ تاریخی واقعات نہیں پڑھنے ہیں بلکہ یہ بتانا ہے کہ نبیوں کی زندگی میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کا کی کیا عظمت ہے، اور نبیوں نے دعا کے سلسلے میں کیسے پروردگار عالم کو پکارا تاکہ انہی الفاظ کے ذریعے اسی انداز پر ہم بھی اپنے پروردگار کو یاد کریں اور اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائیں۔ لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس محترم گھر کے نزدیک اپنی کچھ ذریت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب اسماعیل بڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگ گئے، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگ گئے بلکہ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جناب اسحاق کی ولادت ہوئی، اور جب جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جناب اسماعیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، عطا ہے اس پروردگار کی، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگارہ ارشاد فرماتے ہیں بے شک میرا پروردگار میری دعا کا سننے والا ہے، مجھے اس بڑھاپے میں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد کی، بے شک میرا پروردگار میری دعا کا سننے والا ہے، پروردگارہ مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والوں میں قرار دے دے، اور اے پروردگارہ میری دعا کو قبول کر لے، پروردگارہ مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ انداز دعا بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو ہر کچھ پروردگار عالم کے اختیار میں ہے۔ جب ہم اس کے اختیار میں اپنے آپ کو دے دیں گے ہماری تو حیثیت کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام جیسی ذات ارشاد فرماتی ہے یا ارشاد فرماتے ہیں
پروردگارہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے جس کے اختیار میں جو صرف اور صرف دعا کا مالک ہے۔ پروردگارہ میرے اختیار میں صرف دعا کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین کی سیرت، امیر المومنین کی عظمت، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے وہ اپنے بندوں سے جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، اے اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی والے ہو جانے والے پروردگارہ، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اپنے اس بندے کو بخش دے، معاف فرما دے جس کے پاس دعا کے علاوہ اور کوئی سامان نہیں ہے۔ یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات ہے۔ علی اس سورما، اس عزت، اس عظمت کا نام ہے۔ خدا کی قسم علی اس لیے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے ہیں تاکہ سماج میں کوئی بھوکا نہ سو جائے اور علی اس سے بہتر غذا نہ کھا لیں، اس لیے سب سے معمولی غذا کھاتے ہیں تاکہ سماج میں یہ بات رہے علی اس مزدور سے بھی کم غذا کھاتے ہیں، اس لیے کہ علی امام ہے اور امام سب کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہوتا ہے۔ امام مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے کچھ کھانا تناول کرنا چاہتے ہیں، ایک مسافر اور بھی ہے، ایک پردیسی اور بھی ہے، یہ پردیسی بھی بھوکا ہے، امام نے وہی اپنی روٹیاں رومال سے کھولی اور کھانا تناول کرنے کے لیے تیاری کی۔ اس مسافر نے دیکھا، امام نے فرمایا اگر اس غذا کو کھا سکتے ہو تو بسم اللہ، اس نے اٹھا کے توڑنا چاہیے، ارے نہ دانتوں سے کٹ سکی وہ دکھ سوکھی روٹی۔ مرتبہ اس شخص کو امام نے کہا اگر یہی کھانا چاہتے ہو تو یہی ہے، لیکن اگر لذیذ غذا کھانا چاہتے ہو تو جاؤ حسن کے دسترخوان پہ چلے جاؤ۔ مگر جب یہ دسترخوان پہ پہنچا تو ایک عجب سا رونما واقعہ ہوا اور وہی تھا، کچھ یہ بچاتا جاتا تھا اور کچھ کھاتا جاتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دیکھ لیا اور کہا کہ اگر تمہارے اہل و عیال ہیں تو میں اور عطا کر دوں گا اور دے دوں گا، ابھی پیٹ بھر کے اطمینان سے آپ کھا لیجئے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو پردیسی ہوں، اہل و عیال نہیں رکھتا۔ ارے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مجھ سے بھی زیادہ مثلاً اس جگہ پر بالکل خشک روٹی کھا رہا تھا۔ اس کے بعد امام حسن نے فرمایا بھائی غم نہ کرو، وہ میرے بابا امیر المومنین ہیں، یہ امیر المومنین کا طرز زندگی ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر مبارک پر ضربت لگ جاتی ہے تو وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے۔ حسن و حسین دفن کر کے واپس آ رہے تھے، اب جو واپس کر کے آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک غریب، ایک مفلس، ایک معذور انسان خرابے میں کرا رہا ہے۔ امام حسن و حسین نزدیک پہنچے، اس نے کہا کہ بھائی 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ مرتبہ معلوم کیا اور 3 دن پہلے تک کون کھلاتا تھا؟ تو اس شخص نے کہا ایک انسان آتا تھا جو اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھلاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے لقمے بناتا تھا۔ امام حسن نے پوچھا تم نے کبھی اس کا نام بھی معلوم کیا ہے؟ کہا میں نام معلوم تو کئی مرتبہ کیا ہے بندہ خدا، اے کریم ابن کریم جو مجھ پہ اس طرح کرم کر رہا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ بس وہ یہی کہہ دیا کرتے تھے ارے ایک بندہ ہے جو بندہ خدا کے پاس بیٹھا ہے، ایک غریب ہے جو ایک غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ اس نے اپنا کبھی نام نہیں بتایا۔ امام حسن نے کہا ہے بھائی صبر کرنا، اس کو 3 دن پہلے ضربت لگی اور ہم اسی کی میت کو دفن کر کے آ رہے ہیں، اب اس کے آنے کا انتظار نہ کرنا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی مجلس قائم کی گئی ہے ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ پروردگارہ تمام انسانوں کی حفاظت فرما، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم